آسیہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک عام سی عورت تھی۔ گھر، بچے، ذمہ داریاں، اسی دائرے میں اس کی زندگی چل رہی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا ایان 9 سال کا تھا، تیز، ضدی مزاج اور ہر بات پر جواب دینے والا۔ چھوٹی بیٹی زویا 5 سال کی تھی، جو کہ شرارتی تھی، پھر دھیرے دھیرے ضدی اور بدتمیز ہوتی چلی گئی۔ آسیہ روز صبح فجر کے بعد اپنے گھر کا کام سنبھالتی اور بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی، مگر کچھ دنوں سے ایک چیز بدل چکی تھی اور وہ تھا بچوں کا رویہ۔ بچوں کا اپنی ماں کو جواب دینا، امی آپ تو کچھ نہیں جانتی، امی مجھے مت بتاؤ، امی آپ ہمیشہ غلط ہوتی ہیں، امی آپ کا تو دماغ ہی نہیں ہے۔ بچوں کے یہ تیکھے الفاظ آسیہ کے کانوں میں روز پڑتے۔ کبھی ایان غصے میں چیزیں پھینک دیتا تو کبھی زویا غصے میں فرش پر لیٹ جاتی۔ آسیہ سمجھتی تھی شاید یہ بچپن کا حصہ ہے، مگر جب بدتمیزی عادت بن جائے تو ماں کا دل روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹنے لگتا ہے۔ آسیہ اریٹیٹ ہو کے بچوں کو چلاتی بھی تھی، کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی، پھر آنسو بہا کر شکوہ بھی کرتی تھی، یا اللہ میں نے کہاں غلطی کر دی ہے کہ آج میرے بچے اتنے زیادہ بدتمیز ہیں۔ مسئلہ صرف بچوں کا نہیں تھا۔ ایک دن ایان نے مہمانوں کے سامنے اپنی امی کو جواب دے دیا، میری امی کو تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ چپ ہی رہیں امی۔ ایان کی اس بدتمیزی کی وجہ سے آسیہ سبھی مہمانوں کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس رات وہ بہت روئی۔ مسئلہ صرف بچوں کا نہیں، مسئلہ اس کی غلط تربیت کا ہے۔ اب بچوں کی بدتمیزی کبھی کبھار نہیں، روز کا پیشہ بن چکی تھی، جس کی وجہ سے آسیہ اریٹیٹ ہوتی جا رہی تھی اور پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن آسیہ اپنی فرینڈ اسما کے یہاں گئی۔ اسما سے اپنی ساری پرابلمز شیئر کیں۔ اسما بھی آسیہ کی طرح میرڈ وومن تھی، اس کے بھی 3 بچے تھے۔ اسما نے آسیہ سے کہا، آسیہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک اسلامی اسکالر کے بارے میں بتاتی ہوں، تم ان سے سیشن بک کرو، وہ تمہاری ضرور اس پرابلم کا سولوشن بتائیں گے۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں بس تھوڑی سی ٹینشن ہے، پر تم سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں سے ہی کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ آسیہ نے اسما کے کہنے پر ایک اسلامی اسکالر سے سیشن بک کیا اور انہیں اپنی ساری پرابلم بتائیں۔ اسکالر نے بہت نرمی سے کہا، بچے بدتمیز پیدا نہیں ہوتے، انہیں یا تو ہم اپنے رویے سے سکھاتے ہیں یا پھر ہم انہیں رہنمائی دینا ہی بھول جاتے ہیں۔ آسیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسکالر نے پوچھا، گھر کا ماحول کیسا ہے؟ کیا گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ کیا ماں باپ ایک دوسرے سے ادب سے بات کرتے ہیں؟ اسکالر کی یہ بات سن کر آسیہ چپ ہو گئی۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ تربیت لفظوں سے نہیں بلکہ ماحول سے ہوتی ہے۔ اسکالر نے آسیہ کو اسلامک پیرنٹنگ کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں۔ پہلے خود کو ٹھیک کریں، بچے وہی بولتے ہیں جو وہ گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر ماں غصے میں چلاتی ہے تو بچے بھی غصہ ہی سیکھیں گے۔ آسیہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور غصے میں فیصلہ نہ کریں۔ ہر بات پر ری ایکشن دینے کے بجائے رسپانس دیں۔ یاد رکھیے، جس گھر میں نماز زندہ ہوتی ہے وہاں ادب خود بخود آتا ہے۔ بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کر نماز پڑھیں۔ سونے سے پہلے انہیں کوئی چھوٹی سی دعا سکھائیں۔ اللہ کا نام روز گھر میں سنائی دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ماریں نہیں، اسپیشلی ان کے فیس پر تو کبھی نہ ماریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بچے کو نہیں مارا۔ یہ بات آسیہ کے دل میں اتر گئی۔ اپنے بچوں کی بدتمیزی پر انہیں فوراً مارنا اسٹارٹ نہ کریں، انہیں پیار سے سمجھائیں۔ بچے جب زیادہ بولیں تو آپ انہیں سنیں، انہیں بیٹھ کر سمجھائیں، ان سے پوچھیں کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ آسیہ نے پہلی بار ایان کو پوری توجہ سے سنا، اس کے ڈر، اس کی ضد کے پیچھے کا چھپا ہوا غصہ۔ اب بچے پہلے سے بہتر ہونے لگے، ان کی لینگویج میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جو بچے بدتمیزی کرتے تھے اب وہ اپنی ماں سے عزت سے پیش آنے لگے، اپنی ماں کو پیار اور محبت کرنے لگے۔ یہ سب ایک رات میں نہیں بدلا، بلکہ دھیرے دھیرے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ آسیہ نے بچوں پر چلانا چھوڑ دیا،
اس نے دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ ایان نے محسوس کیا کہ امی اب اسے سن رہی ہیں۔ زویا نے دیکھا کہ امی اب اس سے پیار سے بات کرنے لگی ہیں۔ ایک دن ایان نے خود سے کہا، امی مجھے غصہ آ رہا ہے لیکن میں غصہ نہیں کروں گا۔ آسیہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ گھر میں سکون لوٹا، لفظوں میں نرمی آئی، بچوں نے ادب سیکھا۔ آسیہ سمجھ چکی تھی کہ تربیت ایک جنگ نہیں بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ماں کو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ ڈیئر سسٹر، اسلامک پیرنٹنگ صرف رولز کا نام نہیں، یہ دعا، صبر، ادب اور محبت کا رستہ ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے گھر کو نور سے بھرنا ہوگا، کیونکہ اچھی تربیت بچوں کو نہیں بلکہ نسلوں کو بدل دیتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔